بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں، ہر روز یہ اپنے قاری کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن حکیم کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر ہدایت اور حق کے باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پاک پڑھا جائے اور سنا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئیں تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکے۔ تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عبادت کا خاص مرکز ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا اسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں فرمایا، رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی بھی مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کس دن نازل ہوا؟ اس کا جواب بھی سورۃ القدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اگر صرف 1000 مہینہ دیکھا جائے تو قریباً 80 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور انسان کی زندگی لگ بھگ اتنی ہی ہوتی ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کی ایک رات میں تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر عمل 1000 گنا افضل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو کس قدر نعمتیں اور برکتوں اس ایک رات میں حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنا ہی اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ کتاب برحق ہے، جو اس میں لکھا ہے ہم نے پکڑ لینا ہے، اور جس کام سے روکا گیا ہے ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کیا ہی خوش بختی کی بات ہے کہ ہم حالت روزہ میں اپنے رب کی گفتگو سنیں اور صحیح معنوں میں اپنے قلب کو پرسکون کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑیں اور تم چاروں طرف سے اندھیروں میں گم ہو جاؤ تو اس وقت میری کتاب کو پکڑ لینا، کیونکہ قرآن سچا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا، یعنی ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کر کے سنائی اور دوسری بار ان سے سنا۔ اس طرح رمضان میں 2 بار تلاوت قرآن کو مکمل کیا۔ رمضان میں قرآن کے دور ابن ماجہ، اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں تلاوت کو بہت پسند فرمایا۔ جو لوگ خود تلاوت نہ کر سکتے ہوں کسی سے سن لیں تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا، اچھا ہی عمل ہے جو انہوں نے کیا مسجد میں لوگوں کے قرآن سننے کی۔ حدیث: آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کی بدولت مزید آسانی سے گھر بیٹھے ہی تلاوت سنی جا سکتی ہے، بلکہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی، خصوصاً اس ماہ مبارک میں رمضان میں پڑھا جائے اور سنا جانے والا قرآن تو روز محشر ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش و نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ صحابہ کرام بھی رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے اور سننے کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح پڑھانا اخرجہ حضرت ابو اونا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم کا درس دیتے تھے۔ رمضان المبارک اور قرآن دونوں ہی ہمیں قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پڑھنے والا مومن عطرج کی مانند ہے جس کی خوشبو اور لذت دونوں اچھی ہوتی ہیں، اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کی مانند ہے جس کی لذت تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ حدیث: قرآن اور روزے میں مماثلت۔ ایک اور اہم اور ضروری امر قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلَ لَمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قرآن کی آیت کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ قرآن میں تدبر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بہت ٹھہر ٹھہر کر اور غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت غور سے فرماتے اور جب کسی تسبیح کی آیت سے گزر ہوتا تو تسبیح کرتے، اور اسی طرح کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں سوال ہے تو آپ سوال کرتے، یا کسی تعوذ کی جگہ سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ نماز کے دوران ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا۔ رسول اللہ قرآن میں غور و تدبر میں اس قدر محو ہو جاتے کہ کبھی کبھی پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں گزار دیتے۔ حضرت ابو ذر غفار بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ وہ آیت یہ تھی، اِنَّ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنَّ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب و حکمت والا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی معنی و مفہوم اور تدبر پر خوب غور فرماتے اور عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا جب تک وہ ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہ لے
اور ان پر عمل پیرا نہ ہو۔ آج ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ قرآن کو محض عربی میں پڑھنا کافی ہے، تفسیر اور ترجمہ کا کام صرف علماء کرام کا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، اور جو کوئی اس پر غور و فکر کرتا ہے یا صرف اسی کے کام آتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے ایک عام فہم مثال بیان کرتے ہیں۔ بتائیے، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طلب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کہ بس اس کے پڑھ لینے سے ہی تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتاتا ہے، اور پھر آپ خود اپنے اوپر وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے اور کو کافی سمجھتا ہے۔ آج کے حالات کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ حفظ کرنا آسان، عمل مشکل۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے تلاوت و تدبر قرآن کا خصوصی اور بھرپور انتظام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے جس حد تک ہو سکے اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر عمل بھی کریں۔ قرآن کے بغیر انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی، انسان ایک بے جان روح بن جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، رحمت و عافیت ہے، جو اسے تھام لے گا یہ اسے کبھی اکیلا نہیں کرے گا اور کبھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ قرآن انسان کا وہ اچھا دوست بن جاتا ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور غلطیوں پہ ہدایت کی طرف جاتا راستہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہم غلط راستہ ترک کر دیں، ہمارے ہر سوال کا جواب اسی میں موجود ہے اور ہر پریشانی کا حل اسی میں لکھا ہے۔ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہاں میں بھی یہ اپنے قاری کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی شفاعت کا ضامن بنتا ہے۔ ماہ رمضان ایک خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں کثیر وقت اور اس کتاب کے ساتھ گزاریں جس میں دلوں کی شفا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پیارے مہینے میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں اور چینل کو فالو کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔